بہت سارے لوگوں سے ہم اچھے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں. سردی کا موسم ہے, لوگوں کا دل نہیں کرتا رضائی سے نکلنے کو, ایسا ہے نا؟ رضائی جو بات جو تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا بس ہم بس لیٹے ہیں, خدا کی عبادت بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی جائے گی. لوگ یہ بڑا خیال کرتے ہیں کہ اسی جی رضائی دے دعا کر لیں گے. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ خدا پاک ہے, اس بات کو یاد رکھیے. یہ اگر آپ یاد رکھیں گے نا خدا پاک ہے, تو پھر آپ پاکیزگی کی حالت میں خدا کی بات کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ چلو جی چارپائی کے اوپر بیٹھ کے دعا کر لیں گے, منہ نہیں دھوتا نہیں دھوتا تو کوئی گل نہیں, خیر ہے شیراں دے منہ دسو وہ شیر دے جانوراں نال اپنے آپ نوں لانے اسی. شیراں دے واقعی منہ دھوے ہوندے نے, پر انساناں دے منہ دھونے پیندے نے. وہ کلام دھوتا ہے, آمین, وہ کلام دھوتا ہے, اور انسانوں کے دلوں کو بھی خدا کا کلام ہی دھوتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جب بھی خدا کی عبادت کریں, جب بھی خدا کے حضور دعا کریں, اپنے آپ کو پاکیزگی کی حالت میں لے کے آئیں اور پھر خدا کی عبادت کریں. اور پھر دیکھیے گا کہ آپ خدا کو کس طرح جو ہے خدا کو آپ پسند آئیں گے, اور خدا کی جب آپ عبادت کریں گے تو خدا کا روح آپ پر کس طرح جو ہے وہ ٹھہرا رہے گا. مقدسہ مریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں. مقدسہ مریم جو تھی, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پاکیزہ عورت تھی, اور جب وہ دعا کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, تو خدا کا ڈر اور خوف اس کی زندگی میں ہوتا تھا. یعنی کہ انائنٹنگ اس کے اندر تھی, خدا اس کو بلیس کرتا تھا, اور ہر طرح کے حالات میں وہ بھی دنیا داری میں رہ رہی تھی. وہ بھی ایسے حالات میں تھی کہ جب بہت برے حالات تھے اس وقت بھی, لیکن خدا نے اس کو اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا. اسی طرح خدا نے آپ لوگوں کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں. آمین. جب ہم اس بات کو ریلائز کرتے ہیں, جب اپنی زندگی میں لیتے ہیں, تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آج خدا کا کلام ایمان کے حوالے سے ہم سنیں گے. ایمان, خدا کا کلام جو ہے, جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. ہمارے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کبھی تو خدا کی طرف آئیں گے اور کبھی کسی اور طرف چلے جائیں گے, کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا. جب ایمان ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام, اس کا 10 باب اور اس کے 17ویں آیت. پاسٹر سمر کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے پالوس رسول کا خط رومیو کے نام, اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت. جی پیسہ پڑھیے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے, عہد جدید میں سے, رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سنیں گے, پڑھیں گے, جانیں گے, سیکھیں گے. رومیو 10 باب اور اس کی 17ویں آیت, اس میں یوں مرقوم ہے, بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, سب لوگ بیٹھیں. کلام مقدس میں سے آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے,
پس جو ہے لفظ یہ تھوڑا غور کرانے والی بات ہے. پس جب یہ بائبل میں جہاں کبھی یہ لفظ آیا ہے پس، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز پہ غور کروایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف دھیان کروایا جا رہا ہے. یہ توجہ کے لیے یہ لفظ لکھا گیا ہے. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ دھیان کریں، غور کریں کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام سے. یہ دو باتیں جو ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی کہ دو باتیں ہیں، ایمان اور خدا کا کلام. جب ایمان ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. جب ہمارے اندر خدا کی باتیں ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. اور جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم ڈبل برکت پائیں گے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے ابراہم جو ہمارا باپ ہے، جو قوموں کا باپ ہے، اور ابراہم کو کہا گیا کہ تو نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا ہے اور تو نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اب جو ابراہم ہے وہ اس بات کے لیے ایمان رکھتا ہے کہ اگر میرا خدا مجھے نمرود کے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے، اگر وہ مجھے ہر مشکل ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے، تو میں اپنے خدا کی بات کو سنوں گا اور جہاں میرا خدا مجھے لے کر جائے گا میں وہاں پر جاؤں گا. کیونکہ جب ابراہم پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کو بھی مارنے کے لیے جو تھے، قتل کرنے کے لیے نمرود کے لوگ جو تھے وہ بھی تیار تھے. پاسٹر جنید نے ایک میسج بھی دیا تھا، سنایا تھا آپ لوگوں کو، اور اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی تھی کہ کس طرح جو ہے انہوں نے جو سارا کچھ پوری بیک گراؤنڈ بتائی گئی تھی. تو میرے عزیزو، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھی ہیں اور کچھ باتیں نہیں لکھی. اور جب ہسٹری کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے باعث برکت ہے. تو میرے عزیزو، ابراہم کا یہ ایمان تھا کہ اگر خدا مجھے نمرود کے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے تو پھر میں کہیں بھی جاؤں گا، کسی بھی رستے پہ چلوں گا تو میرا خدا ہر رستے پہ میری حفاظت کرے گا، میری بیوی کی حفاظت کرے گا، میرے مال مویشی کی حفاظت کرے گا، میرے نوکر چاکروں کی بھی وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. کیونکہ اس کا کیا تھا؟ ایمان تھا. اور جب ایمان ہوگا تو پھر ہم ہر کام جو ہے وہ کر جائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تھا، اور خدا کا کلام خدا کا ڈر اور خوف رکھتا ہے. جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے، اور وہ کبھی بھی بری راہوں پر نہیں چلتا. اس لیے کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں. مرکز کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو اس میں اس کا 7 باب اور اس کی 26ویں آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک یونانی عورت یسوع کے پاس آئی، اور اس کی قوم جو تھی وہ سور فنیکی کی تھی. یونانی عورت ہے، یونان کی رہنے والی، علاقہ اس کا یونان کا ہے، لیکن اس کی جو قوم ہے وہ سور فنیکی کی ہے. اور وہ یسوع کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ خداوند، میری بیٹی کے اندر جو ہے وہ بدرو ہے اور اسے پریشان کرتی ہے، تو میری بیٹی کو جو کیا کر ٹھیک کر دے. مگر یسوع نے کیا کہا کہ لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے. اتنے سخت الفاظ اس عورت کو کہے گئے، اور اس عورت نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ کہا کہ خداوند دیکھ، کتے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مالک کے میز
से गिरे हुए टुकड़े खाते और अपना पेट भरते हैं। उसे आरज़ू थी और उसे इस बात उसका ईमान भी था कि ये अगर जन्म के अंधों को बिनाई दे सकता है, अगर ये कोड़ियों के कोड़ साफ कर सकता है, अगर ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो ये मेरी बेटी को भी शिफा दे सकता है। क्योंकि जो कुछ मसीह यीशु के मुंह से निकलता था वो हो जाता था, और उसे इस बात का ईमान था कि मेरी बेटी को भी यीशु मसीह नासरी जो है वो शिफा देते हैं, और इनके मुंह से जो भी अल्फाज निकलेगा वो जरूर हमारे घराने के लिए, मेरी बेटी के लिए बरकत का बायस बनेगा। तो यीशु मसीह वहां पर बड़े खुश हुए और खड़े होकर चारों तरफ अपनी निगाह घुमाई और कहा कि देखो इस औरत का ईमान, इस औरत का ईमान देखे, मैंने बनी इस्राएल कौम में ऐसा ईमान नहीं देखा। मैंने ऐसा ईमान बनी इस्राएल कौम में नहीं देखा। और उसी वक्त उसकी बेटी ने शिफा पाई। आमीन। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर ईमान होगा, जब हम सख्त अल्फाज बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे। हम बहुत मरतबा होता है कि कुछ अल्फाज सख्ती में कहे जाते हैं, क्योंकि कलाम जो है ये सख्त है। कलाम जो है, शरीयत का कलाम जो था पहले, वो ये था कि तू अगर किसी की आंख निकालेगा तो आंख के बदले आंख, अगर किसी का बाजू टूट जाए तो बाजू के बदले बाजू, और अगर टांग टूट जाए तो टांग के बदले टांग तोड़ी जाए। उस वक्त ये कानून था, मगर कानून खुदा ने चेंज कर दिया, बदल दिया। मगर वहां पे बदला क्या है? कलाम मुकद्दस में ये बताया गया कि लिखा है कि अगर तू अपनी निगाह किसी पर बुरी नजर डालेगा तो तू अपने दिल में गुनाह कर चुका। पहले ये कानून था कि तेरी आंख निकाल दी जाएगी, मगर यहां पर यह बात बताएगी कि तूने किसी पर बुरी निगाह भी नहीं डालनी। अगर बुरी निगाह डालेगा तो इसका मतलब है अपनी आंख तो खुद ही निकाल दे, क्योंकि वो पुरानी शरीयत की बात को याद कर। तेरा काना होकर जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है कि तेरा सारा बदन जो है वो जहन्नम में डाल दिया जाए। तो मेरे चीजों, हम इस बात को देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो शरीयत जो है उसको कम करने नहीं आया, शरीयत जो है वो खत्म करने नहीं आया था, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शरीयत को मुकम्मल करने आया था। कुछ बातें शरीयत की लिखी नहीं गई थी, कुछ बातें जो थी वो पूरी नहीं हुई थी, कुछ बातों को सही तरीके से बयान नहीं किया गया था। इसलिए मसीह यीशु आया और उसने आकर इस सारी चीजों को क्लियर कर दिया, बता दिया कि इस तरह होगा, ये होना चाहिए। हम लोग कलाम सुनते हैं, हम लोग कलाम पर गौर नहीं करते, हम कलाम को सुन लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। शरीयत का कलाम जो था वो हमारी रहनुमाई करता है, और नया ड्रामा जो है ये हमें खुदा बाप के पास ले जाने के लिए जो है वो हमारी राहों को हमवार करता है। आमीन। अगर शरीयत का कलाम ना होता तो हम कभी भी अपने रिश्तों को ना पहचानते, हम कभी भी जो है उन बातों को ना जान सकते। और जब शरीयत का कलाम हमारे पास था तो हमें पता चला कि ये चीजें जो है ये नापाक है और ये चीजें पाक है। पाक और नापाक चीजों के बारे में हमें खुदा का कलाम सिखाता है, बताता है, और जब इन चीजों का हमें पता चलता है तो फिर हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में देखेंगे लूका रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब
اور اس کی پہلی 10 آیات پیسہ پڑھیے گا ذرا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. ہاللیلویا. لوکا تبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ان میں یوں مرقوم ہے. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. آمین. خوبصورت بات جو بتائی گئی ہے، ہمارے قد اگر مسیح کے مطابق ہوں تو ہم زیادہ برکت پاتے ہیں، لیکن ہم اپنے قد چھوٹے رکھتے ہیں. ہمارے قد کیوں چھوٹے ہیں؟ میں نے پہلے بھی شروع میں بات بتائی کہ ہم رضائیوں سے نکلنا نہیں چاہتے. ہمارے قد اس لیے چھوٹے ہیں، ہم مسیح کو دیکھنے نہیں چاہتے. ہوں اتنے کہہ دیا نا وہ فلان جگہ تے دیکھ منڈن دے نے تو لوگوں نے شوپر پڑھ کے دوڑا لا رہی، سردی کی پرواہ نہیں کرنی. اور ایک دنیاوی بات ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہو نا، سردی جتنی مرضی، برف پڑ رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ہم ڈیوٹی پہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، وہاں سے ہم نے پیسے لینے ہیں، اس لیے ہم بارش کی پرواہ کیے بغیر بھی ہم اپنی جاب پہ چلے جائیں گے. اور خدا کے گھر میں ہم کیوں نہیں آتے؟ جہاں سے ہمیں زندگی ملنی ہے اس کی پرواہ نہیں ہم کرتے. خدا کے گھر میں آئیں گے تو آپ روپے پیسہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو زندگی ملے گی. اور وہ کون سی زندگی ملے گی؟ کثرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی. تو کتنے لوگ ہیں جو زندگی لینا چاہتے ہیں؟ جو خدا کے گھر میں آئیں گے وہ زندگی لیں گے. آمین. ہاللیلویا. جو خدا کے گھر میں آئیں گے وہ زندگی لیں گے. بڑے لوگوں نے پادری صاحب نوازا کہا پائی صاحب ایس بات اگلے اتوار سے لازمی آواں گے، وعدے پھر جھوٹے پڑ جاتے ہیں. کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی اور وعدے جھوٹے پڑ جاتے ہیں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے
اور کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. وعدہ نہیں کرنا چاہیے, وعدے وفا نہیں ہوتے لیکن کوششیں کامیاب ہوتی ہیں. آمین. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. اب یہ زکئی جو ہے چھوٹے قد کا شخص ہے, اس نے کوشش کی کہ میں یسوع کو دیکھوں. آمین. اس نے کوشش کی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آئے میری ہیلپ کر دے اور مجھے جو ہے وہ یسوع تک لے جائے. اس نے کوشش کی, اس نے کہا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے, مگر اس کی مجبوری تھی, اس کا قد چھوٹا تھا. اس کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا. مگر آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پیڑ تھا, گلر کا پیڑ تھا, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. جب اس کے اوپر چڑھ گیا ہے تو اس کے اوپر چڑھ کر وہ یسوع کا انتظار کر رہا ہے. اسے اس بات کا علم تھا کہ یسوع اسی رستے سے گزرنے والا ہے. جب اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ یسوع اس رستے سے گزرنے والا ہے, اور یسوع اس بات کو جانتا اور پرکھتا ہے کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. آمین. یسوع کو بھی پتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے, اور اسے اس بات کا جب اندازہ تھا تو یسوع جب آیا ہے تو اس نے ایک قدم بھی اس پیڑ سے آگے نہیں نکالا, بلکہ کھڑا ہو کر بائی نیم اسے بلایا ہے, اے زکئی نیچے اترا, مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. آمین. آمین. جب وہ تو صرف دیکھنا چاہتا تھا یسوع کو, اور اس کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی, بے انتہا وہ خوش ہوگا کہ میں تو یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. آج یسوع میرے گھر جائے گا اور میں اس کی دعوت کروں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, باتیں کروں گا. وہ کتنا خوش ہوا, اور خوشی میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اگر کسی سے ناحق لیا ہے تو 4 گنا اس کو. یہ خوشی کی علامت اس کی, اس کے اندر خوشی کا اظہار دیکھیں, کیونکہ وہ مسئول لینے والا تھا, گنہگار شخص تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے, یہ تو ایک گنہگار کے گھر میں چلا گیا ہے. آج پادری صاحب کے شرابی دے گھر چلے جانا تو لوگ کہیں گے پادری صاحب تو فلاں دے گھر جاتا ہے, وہ تے برے کام کردا ہے, وہ تے شراب ویچدا ہے, وہ تے نشہ ویچدا ہے, وہ تے یہ کام کردا ہے, اور پادری صاحب انہاں دے گھر چلے جاندے ہیں. مگر یسوع اس بات کو نہیں دیکھتا. یسوع بھی اس مسئول لینے والے کے گھر گیا, اور پادریوں کا بھی کام ہے ان گنہگاروں کے ہاں جانا. ہو سکتا ہے خدا ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے. آمین. تعلیم جا سکتے ہیں. جب ہم ان کے گھر جائیں گے تو ضرور ہے کہ خدا ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا. تو اس لیے اب یہاں پر اس زکئی نے کہا کہ میں 4 گنا واپس کروں گا. جب 4 گنا واپس کا کہا گیا, اور کہا کہ ابھی صرف اس یہاں تک بات نہیں مکمل ہوئی, اس نے کہا میں آدھا مال غریبوں کے اندر بانٹ دوں گا, تقسیم کر دوں گا. کتنا امیر شخص ہوگا. 4 گنا تو اس نے کہا کہ کسی نے حق لیا تو وہ دوں گا, اور اس کے بعد جو بچے گا آدھا مال میں غریبوں میں بانٹ دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی. تو اس نے خدا کے لیے دروازے کھولے ہیں, اس نے خدا کے لیے اپنے خزانے کھول دیے ہیں, اس نے خدا کے لیے اپنی تجوریوں کو کھول دیا ہے, تاکہ خدا کیا کرے, اس کے عیب مجھے برکت دے. اسی کہنے ہیں پیسہ پیار ہے, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. انجی ہے نا, پنجابی دی مثال ہے, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. کوئی گل نہیں, مرنا تو ہے ہی, پر پیسہ تو پیار ہوئے, اگے بچے نے کام آ جائے گا, پانچ بچے پوچھن بھی نہ. جب خدا کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے. آمین. اس زکئی نے اتنا خوبصورت کام کیا, اور خداوند یسوع مسیح نے خوش ہو کر یہ بات کہی کہ آج اس گھر میں
نجات آئی ہے. ابن آدم کوئیوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. خداوند یسوع مسیح دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ وہ جو پس مردہ لوگ ہیں، جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، وہ کیا ہوں؟ آزاد ہو جائیں. آمین. تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے دانیل کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں نبوکدنضر کے بارے میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. اس نے ایک مورت بنائی ہے اور وہ 60 ہاتھ جو ہے وہ لمبائی ہے اس کی، اور 6 ہاتھ اس کی جو ہے وہ چوڑائی ہے. اور اس نے جب مورت بنائی تو اس نے کہا کہ جب ساز کرنانے یا جو بھی ساز بجے تو ہر انسان کیا کرے؟ اس مورت کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے، سجدہ کرے اس کو، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اسے جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں پر بات ہے کہ جب مورت نصب کر دی گئی چوراہے میں تو پھر جب ساز بجے، اور جب ساز بجے تو وہاں پر کیا ہوا کہ صدرک، مشرق اور عبدالنجو وہاں پہ موجود تھے، اور وہ صرف اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اس مورت کو جو نبوکدنضر کی مورت تھی اسے سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے. جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے مشیروں نے بتایا کہ یہ 3 لوگ ہیں جو تیرے حکم کو نہیں مانتے. بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ بھٹی جو ہے، آنچ جو ہے وہ 7 گنا اور بڑھا دی جائے، تاکہ جیسے یہ آگ میں ڈالے جائیں اسی وقت جو ہے یہ جل کر بھسم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. اگر خدا ایسا ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ نبوکدنضر کی طرح خدا اگر اس طرح کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ مگر خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو مصیبت میں بھی نہیں رہنے دیتا. جب ان تینوں کو آگ میں ڈال دیا گیا تو دیکھیں یہاں پر مسیح یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہوئے، اور ان تینوں کو جو ہے آ کر اس جلتی بھٹی سے بچا لیا. آمین. جب ان کو بچا لیا تو نبوکدنضر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا ہے، کہتا ہے میں دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے. اور جب اس نے دیکھا، اس نے کہا پھینکے تو ہم نے 3 تھے اور چوتھا جو ہے وہ الہ زادے سا ہے، اس کی صورت ایسی ہے، اس کی صورت تو اس قدر نورانی ہے کہ اس کے سامنے آگ بھی جو ہے وہ بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتی. اس کے سامنے آگ جو ہے وہ بھی مان پڑ گئی ہے، وہ الہ زادہ ہے. اور وہ چوتھا جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ پھینکے تو ہم نے 3 تھے. اور پھینکنے کے لیے لوگوں کو بلایا ہے اور نکالنے کے لیے کہتا ہے صدرک، مشرق، عبدالنجو باہر آ جاؤ، تمہارا خدا مبارک. اور پھر وہاں پہ ایک اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ آج کے بعد صدرک، مشرق اور عبدالنجو کے خدا کی عبادت ہوگی، کسی جو ہے وہ مورت کی یا صورت کی کوئی جو ہے عبادت نہیں ہوگی، صرف زندہ خدا کی عبادت ہوگی. یہاں پر تالی ذرا آپ زوردار بجا سکتے ہیں، اس کے لیے خدا کی عبادت ہے. اور جب خدا کی عبادت ہوتی ہے تو پھر ہم خدا سے برکت پاتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کو جلتی بھٹیوں سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ان کے بھی ایمان کی بات تھی کہ ہمارا اگر ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے تو ہمارا خدا ہمیں بچائے گا. ان کا ایمان تھا، اور جب ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. تو ہمارے اندر بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اگر خدا کے گھر میں آئیں گے تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے بلکہ ہم صحت یاب رہیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی سردی بڑی ہے، چرچ جاؤں گے تو وہ چرچ سے پہلے بڑا ٹھنڈا ہے، تو شاید ہم جا کے وہاں پہ ہمیں سردی نہ لگ جائے.
जिस घर में आप आ रहे हैं, जो आग में हमें बचाने की ताकत रखता है आग से, और जो शेरों के मुंह से बचाने की ताकत रखता है, वो हमें सर्दी से भी महफूज रखता है। आमीन। तो इसलिए अपने खुदा की इबादत करें और कभी भी अपने अंदर सुस्ती ना आने दें। खुदावंद इस कलाम को सिला से हम सबको मदद करते हैं। आमीन।